ٹریولنگ سے مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ٹریول نہیں کر رہے، وہ جیل میں ہی ہیں، نہ وہ لنڈن جا رہے ہیں، نہ وہ سعودیہ جا رہے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. نواز شریف صاحب پہ ذرا مشکل آتی ہے، وہ جو ہے فوراً ٹریول جو ہے وہ کر آپشن ہے لیتے نا، ہیں. اگر نواز کیوں؟ شریف کے پاس آپشن ہے تو وہ آپشن کا اویل کر رہا ہے. عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہے، اویل نہیں کر رہا اچھا، ہے. آپشن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اصل میں نا یہ اوور دا ٹائم نا ہوں. کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، جیسے ہوں. اس فیلڈ میں ہے تو آپ کے ریلیشنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ہاں. اور جب ریلیشنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. صحیح. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ پرانے لوگ ہیں، ان کے ریلیشنس ڈیولپ ہو گئے ہوئے ہیں. تو جب ان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ملک آ جاتا ہے اور وہ گارنٹی دے دیتا ہے جی کہ آپ ہماری گارنٹی پہ ہمارے حوالے کرتے، جیسے کہ سعودی عربیہ نے اور لیبنان نے میاں نواز شریف صاحب کی جنرل پرویز مشرف کو گارنٹی دیتی تھی کہ آپ نے 10 سال جیل میں رکھنا ہے، 10 سال ہمارے پاس رہے گا، اور جیل کے اندر بیٹھ کے بھی وہ بات نہیں کر سکتا، ہمارے پاس بھی رہے گا، تو نہ پالیٹکس کرے گا، نہ بات کرے گا، تو آپ ہمیں دے دیں. اور پھر وہ ملک یہ کر دیتے ہیں. تو وہ ہیں اس طرح محترمہ بینظیر بھٹو ہیں. جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی تو اس کے بعد دیکھیں وہ جو بھٹو فیملی ہے وہ دمشق میں رہی، کیونکہ حافظ الاسد کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. پھر لیبیا کے جو معمر قذافی تھے وہ بڑا ان کو سپورٹ کرتے رہے. تو وہ ملکوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، پولیٹیکل فیملیز کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. خان صاحب کا انفارچونیٹلی ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوا کسی ملک کے ساتھ بھی. لہٰذا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو درمیان میں آیا ہو، یا چائنا آ گیا ہو، یا سعودی عربیہ آ گیا ہو، گارنٹی یا لینے کے لیے امریکہ آ گیا بیسکلی ہو، آپ کوئی کہنا گارنٹر چاہتے ہیں. یا کوئی درمیان میں ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے. تو آپشن نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس. اگر آپشن ہوتا تو اب تک ایکسرسائز ہو چکا ہوتا. ہو چکا دوسرے ہوتا لوگوں کے پاس بہت زیادہ آپشنس ہیں. آپ کے خیال میں، لیکن آپشن میرا ہوتا. خیال ہے ہو چکا ہوتا. لیکن آپ کے یہاں بھی چلے، وہ تو باہر والے ملک یا ایز اے گارنٹر نہیں ہے، یا ان کے ریلیشن شپس ڈیولپ نہیں ہے، یہاں کے لوگ بھی بھیجنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ملک بھی ایڈجسٹ نہیں کرتا ایسے معاملات میں. بس ابھی دیکھیں کہ جیسے امریکہ اور پاکستان کا ریلیشن بہت کلوز ہو رہے ہیں، اور اس کلوز ریلیشنس میں ایک بارٹر ہو رہی ہے، اور بارٹر یہ ہو رہی ہے کہ جو شکیل آفریدی ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، اور عافیہ صدیقی جو ہے پاکستان لے لے. ٹھیک ہے، اب یہ بارٹر ہونے والی ہے عنقریب. تو اتنے کلوز ریلیشن میں کہ جس میں شکیل آفریدی، جس کے بارے میں اسٹیٹ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسے ان کے حوالے نہیں کریں گے، جب پاکستان اس کے لیے راضی ہو رہا ہے، کیونکہ اپنا جو اسٹیٹ کا ریلیشن ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، لوگوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اس دوران اگر فرض کر لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کے ریلیشن اچھے ہوتے تو یہ بارٹر ہو جانا تھا، بڑی آسانی سے ہو جانا تھا، کیونکہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے اس وقت. یہ چائنا جو اس وقت پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں، جو نوعیت ہے ریلیشنز کی وہ بہت اسٹرانگ ہے، یا ٹرکی اور پاکستان کی جو اس جنگ کے درمیان جو ریلیشنز ہوئے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے، یا آذربائیجان اور پاکستان کے جو ریلیشن اس وقت ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بہت. تو اس ڈیولپمنٹ کے اندر بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور پھر ملک جو ہیں وہ نہیں کار کر سکتے، کیونکہ آپ نے اپنے ریلیشنز دیکھنے ہوتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ دیکھنے ہوتے ہیں. تو ایک آدمی سے تو نیشنل انٹرسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں عمران خان مان جاتے جانے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے. اچھا، تو یہ ریسنٹ میں سن رہی تھی، ایک وزیر ہیں، یہ وفاقی وزیر، کون ہے نام ان کا، حذیفہ، آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ان کو تو، انہوں نے کہا ان کو تو آفر تھی باہر کے ملکوں کی اور جانے کی. میرا نہیں خیال کسی ملک کی آفر نہیں ہے، کسی ملک کی آفر ان کے پاس کوئی آفر نہیں لے جائی گئی. انہوں نے ایسا کہا کہ وہ ان کو فلاں ملک کی آفر تھی، لیکن وہ خود جو ہے وہ فلاں ملک جانا چاہتے تھے، اس لیے یہ بات بنی نہیں ہے. کیا؟ اچھا، کوئی آفر کوئی آفر، اچھا، کیونکہ انہوں نے ریلیشن ڈیولپ ہی نہیں کیا. ایروگنٹ آدمی ہے عمران خان صاحب، اور اس ایروگنس کی وجہ سے انہوں نے بڑی مار کھائی. اور اگر وہ کسی ملک کے ساتھ ریلیشنز اپنا برادرلی ڈیولپ کر لیتے، جیسے سعودی عربیہ یا کراؤن پرنس جو بہت اچھے تھے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے ریلیشن خراب کر لیا عمران خان صاحب نے ایروگنس کی وجہ سے. اور اگر ایون دیکھیں نا، یہ انہوں نے اپنا جہاز واپس منگوا لیا جب ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ امریکہ سے فلائی کر رہا ہے اور کینیڈا کے اوپر پہنچا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی واپس ان کو اتار دیں. جا کے واشنگٹن انہوں نے واپس ایئرپورٹ پہ اتار کے جہاز لے کے واپس چلے گئے. تو اتنا زیادہ جو تھا ریلیشن خراب ہو گیا. یعنی عمران خان پہلے پرائم منسٹر تھے جن کو رائل پلین ملا تھا کہ وہ امریکہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے نیو یارک میں تقریر کرنی ہے.
تو آج تک کسی کو نہ انہیں جنرل ضیاء الحق کو دیا، نہ جنرل پرویز مشرف کو دیا. تو یہ پہلے آدمی تھے جن کو رائل پلین جو انہوں نے دیا، لیکن یہ پہلے آدمی جن سے رائل پلین اڑتا ہوا واپس بھی لیا. تو یہ ایروگنس ہے. اس ایروگنس کی وجہ سے. تو یہ ڈیل کی جو خبریں آتی رہتی ہیں، بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی آفر دی گئی کہ آپ بنی گالا جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں. یہ خبریں آپ کے نہیں، یہ پارٹی کی طرف سے ہے، پارٹی نے یہ آفر نہیں دی گئی ان کو. یہ جو ہے نا گنڈا پور صاحب، یہ گنڈا پور صاحب کی آفر تھی. گنڈا پور صاحب اپنی آفر تھی آپ کے خیال میں؟ گنڈا پور صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایسا ریلیف مل جائے. اچھا. تو اب اسٹیٹ کے مختلف آرگنز ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ مختلف آرگن، مختلف شخصیات، مختلف گفتگو. کسی کے پاس جائیں گے آپ تو کہے گا ٹھیک ہے جی آ جائیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بات مکمل بھی ہو، لیکن آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ آئیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، تو آپ نے یہ بات اچک کے آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں تو انہوں نے کہا جی آئیں، اس پہ بات ہو سکتی. اچھا. تو لیکن کیا وہ آدمی فائنل اتھارٹی ہے؟ فائنل اتھارٹی تو نہیں ہے. فائنل اتھارٹی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. جب یہ معاملہ وہاں جائے گا تو فیصلہ تو وہاں پہ ہونا نہیں. تو آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب نے یہ آفر دی، لیکن یہ آفر کسی فائنل اتھارٹی کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، یہ کوئی اس سے لوور لیول پہ جو ہے یہ بات ہو رہی تھی. صحیح. آپ نے ایک دفعہ میں سن رہی تھی آپ کا ایک انٹرویو، آپ نے کہا کہ خان صاحب کی ون آف دا کوالٹیز یہ ہے کہ وہ گیو اپ نہیں کرتے. پھر آپ نے کہا ایک ان کی نیگیٹو کوالٹی بھی یہ ہے کہ وہ ضدی ہیں. تو ایک تو یہ کہ مجھے فرق بتائے گا، یہ کیا، اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ قرآن مجید میں نا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جاہل کی ایک تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جاہل اس آدمی کو کہتے ہیں جو انکار کرے اور ڈٹ جائے. انکار کرنا کوئی مسئلہ نہیں، انکار تو آپ بھی کر سکتی، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن جو ڈٹ جانا ہوتا ہے نا، اس سے جہالت سٹارٹ ہوتی ہے سارے. عمران خان صاحب گیو اپ نہیں کرتے، یہ بات درست ہے، لیکن ان کو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے ان کے لیے کہ کس جگہ پہ ٹکر مار رہے ہیں. کیا ان کا موقف درست ہے یا موقف غلط ہے؟ اب غلط موقف پہ اگر آپ گیو اپ نہیں کریں گے تو آپ مارے جائیں گے. تو آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے، ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ غلط لوگوں کا غلط وقت میں انتخاب کر لیتے ہیں. ٹیم نہیں بنانے آتی. اچھا وقت ہو نا جی، تو اس میں غلط آدمی بھی چل سکتا ہے. ایک تو وقت برا ہے آپ کے اوپر، دوسرا آپ نے بندہ بھی غلط چوز کر لیا. ایک آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرا آپ نے ڈاکٹر بھی برا تجویز کر لیا، تیسرا دوائی بھی گندی کھا لی. تو کیا ہوگا؟ ہاں، غلط وقت پہ جو ہے غلط لوگوں کو انتخاب کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں ابھی جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ جس چیز پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ گیو اپ نہیں کرنا ہوگا یا وہ ضدی پن آپ کہلائیں؟ نہیں، وہ ایک ڈیل چاہتے ہیں کوئی اچھی مناسب سے. اور اچھی ڈیل میں کیا وہ ابھی مل نہیں رہی ان کو. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس میں یہی ہے نا کہ وہ باعزت باہر جائیں، ان کو اپنی پالیٹکس کرنے کا موقع ملے. باہر چلے جائیں، باہر سے مطلب جیل سے باہر ان کو پالیٹکس کرنے کا موقع ملے. وہ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر سکیں، پھر الیکشن میں جائیں، الیکشن میں ریگنگ نہ ہو ان کے خلاف، یا ان کو فیور دی جائے یا ان کو سپورٹ ملے، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے. تو یہ ان کی خواہش ہے، اس کے لیے لگے ہوئے ہیں وہ. یہ مطلب اقتدار کی ہی لڑائی ہے ساری. سر مسئلہ اقتدار کا اور کیا ہے جی؟ کوئی نیا پاکستان بنانا ہے ہم نے، کیا کرنا ہے؟ میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہے یہ ان کی لڑائی یا نہیں ہے؟ ہم نے پورے پاکستان کو اٹھا کے انڈیا سے دور لے جا کے تو سینٹرل ایشیا میں رکھنا ہے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیا کرنا ہے؟ کس پارٹی نے کیا کرنا ہے؟ یہ اقتدار کی لڑائی. تو یہ بتائیں نا چوہی صاحب، آپ کا تو اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے صحافت میں، بڑے قریب سے آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. تو نواز شریف کی بھی یہی لڑائی تھی؟ سب کی یہی لڑائی، سب کی یہ لڑائی. پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہے، یہ ایسا حمام ہے جس کے اندر سب لوگوں کے کپڑے اترے ہوئے ہیں. کیونکہ نواز شریف نے تو 15-20 سال لگائے ہیں سویلین سپریمیسی کے لیے، ووٹ کو عزت دو کے لیے. تو آپ کے خیال میں ان دا اینڈ ان کی بھی لڑائی جو ہے وہ یہی تھی؟ ابھی تو خواجہ آصف میں سن رہی تھی، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا زبردست ہائبرڈ سسٹم ہے، یہ پہلے آ جاتا تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے. تو وہ پہلے تو میرے خیال سے نواز شریف کی طرف ہی اشارہ ہے، کیونکہ وہی جو ہے وہ اتنی 15-20 سال سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے تھے سویلین سپریمیسی کے. نہیں، یہ ساری اقتدار کی جنگ تھی جی. اور اگر فرض کریں کہ میاں نواز شریف صاحب اقتدار کے لیے نہیں لگے ہوئے تھے تو 3 مرتبہ جب اقتدار انہوں نے لیا تو کمپرومائز کر کے لیا جی. ہاں، ہر بار کمپرومائز ہی کیا. اس بار تو خوفناک کمپرومائز کیا میاں صاحب نے. ہاں جی، اس لیے وہ لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں. ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ کمپرومائز، ایسا کمپرومائز تو بندہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا ان سے. آپ کے خیال میں یہ عمران خان ابھی یہ جو جنگ ہوئی ریسنٹ، اس میں تو نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ کہ فوج کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، لیکن لوگوں نے کہا کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ عمران خان کو ہوا. آپ کے خیال میں واقعی کمی آئی عمران خان کی پاپولیرٹی؟ عمران خان صاحب نا غلط فیصلے کر لیتے ہیں کچھ، مثلا جیسے کہ احتجاج کا
दिन हमेशा वो गलत चूज़ करेंगे। आप देख लें, पता चलेगा 10 मुहर्रम है, फिर ये पता चलेगा ईद मुबारक है उस दिन, फिर ये पता चलेगा 14 अगस्त है उस दिन। तो वो एक तो गलत दिन का इंतखाब करते हैं। उसमें हमें इसीलिए जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि दिन ज़रूर तब्दील करते हैं, क्योंकि बाद में पता चलता है कि इस दिन तो ये हो गया, ये हो गया। एक तो उनके अंदर ये खराबी है। दूसरी बात ये है कि वो ये नहीं चेक करते, ये नहीं देख रहे होते कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। मतलब फर्ज कर जंग हो रही है, अब जंग में एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये थी कि फ़ौज को बड़ा फेंटा पड़ेगा इंडिया से, लेकिन वो उलट हो गया। हाँ। तो पूरा सेंटीमेंट जो है वो फ़ौज के साथ है, आपने उस फ़ौज के खिलाफ महाज बनाया हुआ है, तो अल्टीमेटली आपकी कैजुअल्टी तो होनी है। तो इमरान खान साहब की कैजुअल्टी होगी उसमें। नहीं तो आपको लगता है वाकई पॉपुलैरिटी में कमी आई है? कमी है, आई है कमी, इस स्पेशली इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ।